ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حج 2018 کے لیے 3558 عازمین کا قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب۔ گزشتہ سال کے مقابلے بہتر انتظامات کرنے نائب وزیر اعلیٰ کا عزم۔ ایم ایس ایم ای کی بازآباد کاری کے لیے انڈسٹریل کلینک قائم کیا جائے گا۔ ایس ایل بی سی اجلاس میں بینکر سے تعاون کرنے کے ٹی آر کی اپیل۔ سال 2018-19 کا بلدیہ کا بجٹ 6076 کروڑ روپے کا ہوگا۔ 10 سال سے غیر قانونی ہورڈنگز کے خلاف اسٹیٹ ویجیلنس کے ذریعے تحقیقات کرانے اسٹینڈنگ کمیٹی کا فیصلہ۔ شادیوں کی بارات میں ہتھیاروں کے ساتھ ناچنے والوں کو اب بخشا نہیں جائے گا، ڈی سی پی کا انتباہ۔ خصوصی ٹیموں کی تشکیل، ناقابل ضمانت وارنٹ بھی ہوں گے جاری۔ رام گوپال پیٹ پولیس حدود میں قتل کے ملزمین گرفتار۔ بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انجام دی گئی تھی کارروائی۔ اور دبیر پورہ پولیس نے بیرونی ممالک میں روزگار کا جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والے شخص کو کیا گرفتار۔ اہم سرغنہ کی تلاش کے لیے پولیس متحرک۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حج 2018 کے لیے 3000 خوش نصیب عازمین کا قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا ہے۔ حج ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، مشیر محکمہ اقلیتی بہبود اے کے خان، اسپیشل آفیسر ایس اے شکور، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، صدر نشین اقلیتی کمیشن قمر الدین، ارکان مقننہ جعفر حسین معراج اور فاروق حسین کی موجودگی میں قرآن اندازی کا عمل انجام دیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ سال بھی حج کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے تھے، حجاج نے بھی انتظامات کی ستائش کی تھی۔ اس بار اور بھی بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ 1-2 شکایتیں موصول ہوئی تھیں، اس کی بھی یکسوئی کر لی جائے گی۔ مشیر محکمہ اقلیتی بہبود اے کے خان نے عوام کو درمیانے افراد کے جھانسے میں نہ آنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ خانگی ٹور آپریٹرز کے کوٹے کو بھی حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب رکھا جائے گا۔ رکن اسمبلی مجلس جعفر حسین معراج نے قرآن اندازی کے ذریعے منتخب ہونے والے عازمین کو مبارکباد دی۔ اس بار 3558 عازمین کا مجموعی طور پر قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا ہے۔ مرکزی حج کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ سال حج کے لیے مرکزی حکومت کی اجازت کے بعد بنا محرم حج پر جانے کے لیے صرف 1300 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جنوبی ہند سے ایک بھی بنا محرم درخواست داخل نہیں کی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس اے شکور نے بتایا کہ اس سال حیدرآباد سے 10,908 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ حیدرآباد ضلع کے لیے 4066 عازمین کا کوٹا ہے۔ 70 سال کے عازمین کے 508 کے کوٹے کو چھوڑ کر 3558 عازمین کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ منتخب عازمین کو اپنی پہلی قسط 31 جنوری تک میڈیکل سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ کے ساتھ جمع کرانی ہوگی۔ ایسے شکور نے بتایا کہ آندھرا اور کرناٹک کے 6 اضلاع کے عازمین اس سال بھی حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوں گے۔ اس سال 2018 کے لیے کوٹے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ سارے ہندوستان کے کوٹے میں جو 1,70,000 کا تھا اس کو 1,75,000 کیا گیا ہے۔ تو اس حساب سے تلنگانہ میں بھی مسلم مائنارٹی مسلم پاپولیشن کے حساب سے سیٹس میں اضافہ ہوا۔ 699 سیٹوں کا اس مرتبہ ہمارے ریاست تلنگانہ کے کوٹے میں اضافہ ہوا۔ جملہ جو درخواستیں ریاست تلنگانہ میں وصول ہوئی تھی وہ 17,130 تھی، جن میں جو فریش کیٹیگری تھی جنرل وہ تھے 16,622 تھے، اور جو ریزرو کیٹیگری یعنی کہ 70 سال سے زائد عمر کے 508 درخواستیں وصول ہوئی۔ اس کے علاوہ 70 شیرخوار یعنی کہ انفینٹ جن کی عمر
2 साल से कम हैं ऐसे बच्चे 70 दरखास्तें इनकी वसूल हुई। जुमला जो रियासत तेलंगाना को जो कोटा अलाट किया गया है वो 4066 का कोटा है। रिजर्व कैटेगरी के 508 सीट मिना करने के बाद आज जो खुरानंदाजी हुई है वो 3558 की खुरानंदाजी आज हुई है। ये सबसे ज्यादा जो दरखास्तें हमको वसूल हुई वो हैदराबाद रियासत में हुई। 10,908 दरखास्तें हैदराबाद रियासत से हैदराबाद जिले से वसूल हुई। इसके अलावा सबसे कम जो दरखास्तें वसूल हुई वो जयशंकर भूपालपल्ली से 6 दरखास्तें जो कोटे से भी कम है उनकी 6 दरखास्तें वहां से वसूल हुई। जो भी आजमीन का आज खुरानंदाजी के जरिए इंतखाब होता है उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि पहली किस्त 31 जनवरी से कबल मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के साथ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 31 जनवरी से कबल उनको दाखिल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम आजमीन की रवानगी जो 2018 के आजमीन है उनकी 11 जुलाई से शुरू होगी सारे हिंदुस्तान में और 13 अगस्त को ख़त्म होगी। उस दरमियान में रियासत तेलंगाना के आजमीन भी यहाँ से रवाना होंगे। हज हाउस में नायब वज़ीर आला महमूद अली से मुलाकात की कोशिश करने वाली एक खातून ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। बताया गया कि मुतासरा खातून ने खर्च के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी लेकिन उसकी दरख्वास्त अभी तक मंजूर नहीं की गई। जब वह सिलसिले में नायब वज़ीर आला से मुलाकात करना चाहती थी तो उसे खातून पुलिस मुलाजमीन ने रोक दिया। इस मौके पर मुतासरा खातून और पुलिस मुलाजमीन के दरमियान बहस और तकरार भी देखी गई। जी बोलिएगा जी बोलिएगा जी साहब को बोलिएगा जी क्या नहीं खींचना था क्या काम है क्या हुआ आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि रियासत की माइक्रो और छोटी सनतों की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत इंडस्ट्रियल क्लिनिक कायम करेगी। एसबीआई मरकजी स्टेट बैंक के दफ्तर में स्टेट लेवल बैंकर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत छोटी सनतों की बाज़ाबातकारी का फैसला किया है। इसके लिए बैंकर्स का ताउन भी नागज़ीर है। रियासती वजीर ने बताया कि हेल्थ क्लिनिक के जरिए खसारे का शिकार सनतों की भी मदद की जाएगी। इसके लिए बैंकर्स को आगे आने की जरूरत है। केटीआर ने कहा कि एमएसएमई के तहत 3R फार्मूले रीसर्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चर, रिकवरी पर अमल किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि छोटी सनतों के लिए कायम किए जाने वाले हेल्थ क्लिनिक में बैंकर्स को सरमाकारी करनी चाहिए ताकि खसारे का शिकार सनतों के खर्च पर नजरसानी की जा सके। वजीर सियाहत चंदूलाल अजमेरा ने कहा है कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर परेड ग्राउंड में काइट फेस्टिवल और स्वीट फेस्टिवल मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट में वजीर सियाहत ने इस फेस्टिवल के पोस्टर का भी रस्म इजरा अंजाम दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर सियाहत चंदूलाल अजमेरा ने कहा कि इस फेस्टिवल में अवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। बैरूनी ममालिक के हैदराबाद में मुकीम अफराद की तरफ से तैयार की गई मिठाई भी दस्तयाब रहेगी। वजीर सियाहत ने बताया कि मिठाई की कीमतें बाजार के मुकाबले कम होंगी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने कहा है कि जेएचएमसी हुदूद में गुज़िश्ता 10 साल से लगाए गए गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ स्टेट विजिलेंस के जरिए तहकीकात कराई जाएगी। बलदिया दफ्तर में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कई अहम फैसले किए गए। साल 2018-19 का बलदिया का बजट 13,550 करोड़ रुपए से कम करते हुए 6,076 करोड़ रुपए पेश की गई करारदाद को स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर किया। डबल बेडरूम मकानात की तामीरात और दीगर कामों के लिए 175 अफराद को वर्क इंस्पेक्टर ओहदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए तकर्रुरात करने से भी इत्तेफाक किया गया। बलदिया में 977 ड्राइवर्स और 1,537 वर्कर्स को मजीद 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत पर बरकरार रखने का भी फैसला किया गया। मंसूराबाद में ड्रेनेज में गिरकर हलाक होने वाले मुलाजिम की अहलिया को आउटसोर्सिंग के तहत मुलाजमत फराहम करने का कमेटी ने फैसला किया। साबिक कॉरपोरेटर सिंह रेड्डी की यादगार के तौर पर सैदाबाद के इलाके में 2 पार्क और 2 कम्युनिटी हॉल को मौसूम करने का कमेटी ने फैसला किया है। इसके अलावा कई दीगर अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।
ریاستی چیف سیکرٹری ایس پی سنگھ نے کہا ہے کہ 31 جنوری تا 3 فروری تک منعقد ہونے والے سمکا سارکا جاترا کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے۔ سیکریٹریٹ میں چیف سیکرٹری نے مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ کمبھ میلے کے طرز پر جاترا کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس جاترا میں شرکت کے لیے VIPs کو پروٹوکول طریقے سے مدعو کیا جائے گا۔ محکمہ تہذیب و ثقافت کا سیل قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ انتظامات کے لیے GHMC عملے کی بھی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ٹریفک کے علاوہ دوسرے انتظامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ملک میں 32,000 کروڑ روپے کا ٹینڈر نامزد طور پر دینے کا کارنامہ KCR نے انجام دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا کہ سولار برقی پروجیکٹ کا معاہدہ اور یدادری برقی پروجیکٹس میں ہو رہی بدعنوانی کو چھپانے کے لیے 105 کروڑ روپے کے اشتہارات شائع کیے گئے۔ یہ حکومت کمیشن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں سب سے زیادہ بدعنوانی ہو رہی ہے۔ ایک سوال پر کانگریس رکن اسمبلی نے کہا کہ جب لالو پرساد یادو بچ نہیں پائے تو KCR کیسے بچ پائیں گے؟ 2019 میں عوام فیصلہ کریں گے کہ انہیں جیل بھیجنا ہے یا گھر بٹھانا ہے۔ کومٹی ریڈی نے جگدیشور ریڈی کو ایوارڈ کے حصول کے لیے دلی روانہ کرنے پر کہا کہ انہیں روانہ نہیں کیا گیا، اس سے نلگنڈے کی توہین ہوئی ہے۔ TRS کے رکن اسمبلی سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر خانگی ٹریولز کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینواس گوڑ نے کہا کہ خانگی ٹریولز من مانے کرایہ وصول کرتے ہیں، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے حادثے کے ذمہ دار خانگی ٹریول بسوں کے انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس معاملے میں حکومت کی ناکامی سے متعلق سوال پر سرینواس گوڑ نے کہا کہ حکومت ناکام نہیں ہوئی ہے، عوام کی سہولت کے لیے مزید بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ M چنا ریڈی کی 7 سالہ تقاریب کا 13 جنوری سے آغاز ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ K روشیا نے بتایا کہ چنا ریڈی عوامی لیڈر تھے، اسے کسی علاقے تک محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ ماہ ہونے والی 7 سالہ تقاریب کے دوران سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا بھی لیکچر ہوگا۔ پاڈوچیری کے وزیر اعلیٰ نارائن سوامی اس تقاریب کا افتتاح انجام دیں گے۔ روشیا نے کہا کہ 30 سال کی عمر میں چنا ریڈی نے حیدرآباد اسٹیٹ کے کابینی وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور دوسرے کئی دستوری عہدوں پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ روشیا نے عوام سے اس 7 سالہ تقاریب کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جلسہ تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ کے عنوان پر 24 جنوری 2018 بروز چہارشنبہ بمقام گورنمنٹ جونیئر کالج تانڈور میں منعقد ہوگا۔ اس سلسلے میں مسجد ننی سیٹ میں ہنگامی اجلاس محمد رحیم الدین انصاری رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سید منیر احمد مختار عباس سیکرٹری یونائیٹڈ مسلم فورم تلنگانہ و آندھرا منعقد ہوگا۔ اس میں شہر کے علماء اکرام و تمام سیاسی و سماجی تنظیموں کے ذمہ دار کثیر تعداد میں شرکت کی۔ یہ اجلاس الحاج محمد خواجہ صاحب عرف پاشا بھائی امیر مجلس سے مشاورت مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن تانڈور کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ ملک پیٹ کی مستحق لڑکیوں کے افراد خاندان میں چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ 51,000 روپے کے 4 اور 75,000 روپے کے 15 چیکس تقسیم کیے گئے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے سلسلے میں بھی مجلس کی نمائندگی پر منظور کیے گئے 5 چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ مستحقین میں تقریباً 1,90,000 روپے کی رقم کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ ملک پیٹ منڈل کے تحت یہ چیکس منظور کیے گئے تھے۔ ناظرین، خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک اور وقفے کا۔ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شادی کی باراتوں میں تلواروں اور چاقوں کے ساتھ ناچنا اور بیہودہ حرکتیں کرنا اب مہنگا پڑے گا، کیونکہ پولیس نے اس سلسلے میں کارروائی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ حال ہی میں شادی کی بارات میں تلوار سے ناچنے کے دوران ایک نوجوان کی جان چلی گئی تھی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے 4 TV سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شادیوں کے دوران بارات، شادی خانوں
اور ہار لے جانے کے موقع پر ناچنے کے دوران ہتھیاروں کے استعمال پر اب پولیس کی گہری نظر رہے گی۔ 10 کانسٹیبلز اور انسپیکٹر پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نہیں چاہتی کہ شادی کی تقریب کے دوران کوئی افراتفری ہو۔ اس طرح کی حرکت میں اگر کوئی ملوث پایا جاتا ہے تو آرگنائزر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، انہیں ناقابل ضمانت وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جائے گا۔ آرکیسٹرا پروگراموں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ Nuisance, land order disruption, public order disruption, endangered to the human life, land order problem, sound pollution وہ کر رہا ہے یہ برات روپ سے۔ یہ پورا معاملہ بند کرنے کے لیے، ترنت بند کرنے کے لیے ہم ریلیجیس لیڈر سے بات کرا، ہندو مسلم سبھی لوگ کو کسی طرف سے شریعت میں کوئی ایسا پرسنل ٹریڈیشن میں ایسا معاملہ نہیں، ہندو ہو عیسائی ہو مسلم ہو، تو اسی لیے ہم سختی سے جانے کے لیے ہم ڈیسائیڈ کر دیا۔ آج سے 4 ڈویژنس، چار مینار، سنتوش نگر، فلک نامہ، میر چوک ڈویژنس میں ایک ٹیم، ایک ایس آئی، 10 کانسٹیبلس، پورا 40 کانسٹیبلس 4 ایس آئیز، 7 بجے سے صبح 5 بجے تک ایک کمپلیٹ پیٹرولنگ کریں گے، اسٹریٹجک پلیس میں رکھیں گے۔ وہ خود مکتی کانسٹیبلس لے کے کیا کہاں بارات ہو رہا ہے، کہاں شادی ہو رہا ہے، ہمارے ایریا میں 186 فنکشن پلیسز ہیں، یہ پورا نوٹس دے رہا ہوں، ایسا معاملہ چلے گا تو وہ فنکشن پلیس بھی کلوز کریں گے۔ اور ایسا جامبیا لے کے، تلوار لے کے کسی انڈینجرڈ روپ سے اگر ایگزبٹ کرے گا تو ان کے اوپر نان بیلیبل آرمس ایکٹ لگائیں گے، اور ہمارا ٹیم زبردستی جائیں گے، ان کو اسپاٹ میں پکڑیں گے۔ تھوڑا میرج کا معاملہ کوئی ڈسٹرب کرنے کو بھی ہم نہیں دیکھتے۔ دوسری طرف سوزون پولیس نے جمعرات کی صبح تلاشی مہم انجام دی۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع اللہ مسجد، دال منڈی اور کشن باغ میں 250 سے زائد پولیس ملازمین نے ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا کی قیادت میں تلاشی مہم انجام دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نے بتایا کہ 26 مشتبہ افراد کو پکڑا گیا، جن میں 14 راؤڈی شیٹرز ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 38 بائکس اور 2 آٹوز کو ضبط کیا گیا، 4 خنجروں کو بھی ضبط کیا گیا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ بعض علاقوں میں راتوں میں شور شرابہ کرنے اور شادی کی باراتوں کے دوران ہنگامہ آرائی کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ اب پولیس کی طرف سے اس واقعے سے سختی سے نمٹا جائے گا اور اشرار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دبیرپورہ پولیس نے بیرونی ملک روزگار کا جھانسا دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اس کا ایک ساتھی ایوب خان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اے سی پی بی آنند نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے متاثرہ افراد کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص نجیب انور کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے انگریزی اور اردو اخبارات میں متحدہ عرب امارات میں نوکریاں دلانے کا اشتہار دیا تھا۔ بیرون ملک روزگار کے خواہش مندوں نے جس ملزم سے ربط کیا تو اس نے ان کے پاسپورٹ اور رقم حاصل کر لی۔ متاثرہ افراد جب اس سلسلے میں ویزا کاپی اور پاسپورٹ دینے پر اصرار کرنے لگے تو انہیں پھٹے ہوئے پاسپورٹ حوالے کیے گئے۔ پولیس نے نجیب انور کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 27 پاسپورٹ برآمد کیے ہیں۔ اس واقعے کا سرغنہ ایوب خان مفرور ہے، اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ ٹاسک فورس ایزو نے رام گوپال پیٹ پولیس حدود میں پیش آیا قتل کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی چتنا کمار نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے یاقوت پورے کے ساکن 26 سالہ باقر علی رضوی، 25 سالہ عمران کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کا اصل سرغنہ باقر علی رضوی نے اپنے بڑے بھائی مظہر علی کے قتل کا بدلہ لینے کی سازش رچ کر تقی علی کا قتل کیا۔ متوفی تقی علی نے ملزم نمبر 2 عمران کو بھی ہراساں کرتے ہوئے 5,000 روپے کی رقم چھین لی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے نیکلس روڈ کے پاس تقی علی کے ساتھ شراب پی کر اس کا چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے ایک چاقو، ایک موٹر سائیکل اور ایک سیل فون بھی ضبط کر لیا ہے۔ ہمان نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ماساب ٹینک میں بحریہ کے سابق ملازم اکرام الدین کلیم عرف کیپٹن کلیم پر نامعلوم افراد نے محلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ بتایا گیا کہ تلوار سے اکرام پر کئی وار کیے گئے۔
पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आया है। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू की। बताया गया कि नुमाइश से घर आकर जब इकराम अपने फ्लैट में जा रहे थे उस वक्त उन पर हमला किया गया। बताया गया कि इकरामुद्दीन अपार्टमेंट के बाहर ऑटो में कुछ अफराद मौजूद थे, उन्होंने ही उन पर हमला किया। पहले तो उन्हें सलाम करके रोका गया और अचानक मोहल्ले के हथियारों से पे दर पे हमले शुरू किए गए। वीडियो फुटेज में इकरामुद्दीन उर्फ कैप्टन कलीम को जिंदगी बचाने के लिए जीदोजहद करते हुए और हमलावरों के हमले का खौफनाक मंजर देखा गया है। पुलिस के मुताबिक कैप्टन कलीम अराजी के तनाज़ात के बशमूल दीगर मामलात में भी मुबैना तौर पर मुलविस हैं। तमाम ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहर में क़त्ल व इक़दाम क़त्ल की वारदातों में अचानक इजाफा हो गया है। पुलिस कैमरों पर मुकम्मल भरोसा किए बैठी है, जबकि सख्त चौकसी, तलाशी मुहिम और सख्त कार्रवाई मुजरिमों को खौफज़दा कर सकती है। बताया गया कि कैप्टन कलीम की हालत खतरे से बाहर है। लंगर हाउस पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने के इल्ज़ाम में बैन रियासती टोली के एक फ़र्द को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश के साकिन 25 साला मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद रसल को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि इस टोली के मजीद 4 अफराद हैं जो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलज़मीन पुरहुजूम मकामात पर भोले भाले अफराद की तवज्जो हटाकर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। हिमायतनगर पुलिस ने ओवैसीपुरे में वाक़ होलसेल के गोदाम पर धावा करते हुए ममनुआ गुटखे के पैकेट्स और इंतबाही अलामत के बगैर फ़रोख्त किए जाने वाले सिगरेट के पैकेट्स को ज़ब्त किया है। बताया गया है कि MM ट्रेडर्स पर धावा करते हुए 60,000 रुपये मालियत के ममनुआ गुटखे के पैकेट्स और इंतबाही अलामत के बगैर फ़रोख्त होने वाले सिगरेट्स को ज़ब्त कर लिया गया। गोदाम के मालिक अब्दुल अजीज़ को भी गिरफ्तार किया गया है। लंगर हाउस में मोहब्बत में नाकामी पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त केरला के साकिन एल्विन फिलिप की हैसियत से की गई है। बताया गया कि एल्विन एक लड़की से मोहब्बत किया करता था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर रहे थे। घर वालों के मौक़िफ़ से दिल बर्दाश्त होकर एल्विन ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सौजोन पुलिस ने भवानी नगर में पेशा एक मासूम लड़के के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके सगे फूफा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि इस कमसीन लड़के को 26 रोज़ कबल कत्ल किया गया था। मासूम उमर की लाश मोहम्मद नगर की झाड़ियों से दस्तियाब हुई थी और यह वाक़या पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बन गया था। DCP की शख्सी निगरानी में पुलिस ने महबूब पटेल नामी 35 साला दरिंदे को गिरफ्तार किया, जो अपनी हकीकी बहन के घर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। ऐन उसी वक्त उमर नींद से जाग गया। चोरी पकड़े जाने के खौफ से महबूब ने मासूम का वही गला और नाक दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को प्लास्टिक वगैरह में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। DCP ने पुलिस टीम की कार्रवाई की सितारिश की है। दूसरी तरफ संतोष नगर पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सारिकों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरक़े की वारदात अंजाम दी थी। DCP ने मीडिया को बताया कि कोजा कॉलोनी निज़ामाबाद के रहने वाली 30 साला शबाना बेगम और शेख ताज उर्फ ताजू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस का कहना था कि तहक़ीक़ात पर इस बात का पता चला कि शिकायत कुनिंदे के साथ किराएदारों ने मकान में सरक़े की वारदात अंजाम दी है। पुलिस ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो 25 तोले के तिलाई ज़ेवरात फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। मुलज़मीन के कब्जे से मसरूखा 25 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी मालियत 7,50,000 रुपये बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हज 2018 के लिए 3,558 आज़मीन का कुरानदाजी के जरिए इंतखाब। गुज़िश्ता साल के मुकाबले बेहतर इंतजामात करने नायब वज़ीर आला का अज़्म। MSME की बाज़ाबातकारी के लिए इंडस्ट्रियल क्लिनिक कायम किया जाएगा। SLBC इजलास में बैंकर से ताउन करने KTR की अपील। साल 2018-19 का बलदिया का बजट 6,076 करोड़ रुपए का होगा। 10 साल से गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ स्टेट विजिलेंस के जरिए तहकीकात कराने स्टैंडिंग कमेटी का फैसला।
شادیوں کی بارات میں ہتھیاروں کے ساتھ ناچنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا، ڈی سی پی کا انتباہ، خصوصی ٹیموں کی تشکیل، ناقابل ضمانت وارنٹ بھی ہوں گے جاری۔ رام گوپال پیٹ پولیس حدود میں قتل کے ملزمین گرفتار، بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انجام دی گئی تھی کارروائی۔ اور دبی پورہ پولیس نے بیرونی ممالک میں روزگار کا جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والے شخص کو کیا گرفتار، اہم سرغنہ کی تلاش کے لیے پولیس متحرک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔